بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں اس دور کے تقریباً تمام بڑے بڑے حکمرانوں اور گورنروں کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کے لیے مبارک خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی طرف بلایا۔ اس سے پہلے ہم کسریٰ ایران کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک خط لکھا تھا اسے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خط جو آپ نے قیصر روم کے نام لکھا تھا اس کا متن آپ کی خدمت میں اس عنوان کے تحت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا پیغام قیصر بادشاہ روم کے نام۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک خط کے متن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط کس طرح لکھا تھا۔ یہ مبارک خط ہم آپ کی خدمت میں صحیح بخاری اور تاریخ طبری کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک خط لکھا اس کا متن یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی جانب سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، ہرقل قیصر روم کے نام، اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بعد ازاں میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پس اگر تمہیں سلامتی منظور ہے تو اسلام قبول کر لیجئے، اور اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو ساری قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم ہی پر عائد ہوگی۔ اے اہل کتاب، اختلافوں اور جھگڑوں کی ساری باتیں نظر انداز کر کے ایک ایسی بات پر متفق ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں طور پر مسلم ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب بنائیں۔ اگر تمہیں اس بات سے انکار ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بہرحال اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ من جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کا متن آپ نے تاریخ طبری اور صحیح بخاری کے حوالے سے سماعت کر لیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کو دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے جو خط لکھا تھا اس کا متن کیا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی ممالک کے حکمران بھی اسی طرح دشمنان اسلام حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دعوت اسلام پیش کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں۔ آخر میں ہم یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ، یہ جو اسلامی ممالک کے حکمران ہیں ان کو غیرت اور حمیت عطا فرما، جرت اور ہمت عطا فرما، تاکہ یہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کرتے ہوئے دشمنان اسلام جو حکمران ہیں ان کو اسلامی دعوت کے خطوط لکھ سکیں۔ اور اگر یا اللہ ان کی سرزمین اس قابل نہیں کہ یہ اس غیرت و حمیت کا مظاہرہ کر سکیں اور ان کے اندر وہ طاقت اور قوت اور حمیت اور جرت نہیں، تو یا اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما کہ جو مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کریں اور دشمنان اسلام حکمرانوں کو جرت کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے دعوت اسلام پیش کر سکیں۔ برادران اسلام، اب تک ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک خطوط آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ ایک وہ مبارک خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ ایران یعنی بادشاہ ایران کے نام لکھا تھا، اور آج ہم نے وہ خط آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جو ہرقل بادشاہ روم کے نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک خط لکھا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر حکمرانوں کو اور گورنروں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے وہ بھی انشاءاللہ باری باری ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بطور صدقہ جاریہ چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیرہ۔